اللہ کریم کا کروڑ شکر ہے جس کی عطا و توفیق سے آج ہم 19 شوال المکرم 1446 ہجری بمطابق 18 اپریل 2025 کا یہ جمعہ مرکزی جامع مسجد انواری ممتاز آباد ملتان شریف میں رہتے ہوئے اس کی برکتیں لوٹ رہے ہیں۔ میرے سامنے اس وقت میں سورہ نساء کی آیت نمبر 29 اور 30 ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ کھاؤ، البتہ یہ ہو کہ تمہاری باہمی رضامندی سے تجارت کرو اور اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ اور جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا تو ان قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ ان دو آیت بینات کا ترجمہ میں نے آپ کو سنایا ہے۔ اب آپ نے اور میں نے غور کرنا ہے کہ ان آیات بینات میں جو احکام بیان ہوئے ہیں، میں اور آپ کیا خیال ہے اس کے مطابق اپنے شب و روز کو گزار رہے ہیں یا اس کے خلاف کام کر کے اللہ پاک اور پیغمبر اعظم علیہ السلام کی ناراضگی کو مول لینے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پہلی بات کی گئی ہے ایمان والوں سے کہ آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ حق نہیں کھائیں۔ اب نہ حق مال کیا ہوتا ہے؟ جو باطل طریقے سے حاصل کیا جائے۔ باطل طریقہ کیا ہے؟ برا طریقہ۔ برا طریقہ کیا ہے؟ سود، چوری، جوئے کے ذریعے جو مال حاصل کیا جائے، جھوٹی قسم کھا کر یا جھوٹی گواہی دے کر کے مال حاصل کیا جائے، خیانت کر کے مال حاصل کیا جائے، غصب کر کے مال حاصل کیا جائے، ڈکیتی کے ذریعے مال حاصل کیا جائے، گانے بجانے کا کام جو آج کل کہا ہے فنکار، شوبز، پتہ نہیں کیا کیا نام، ان کے ذریعے جو باطل طریقے ہیں مال کمانے کے، تو اس کے ذریعے مال حاصل کرنا بھی باطل ہے۔ رشوت لے کر، ڈنڈی مار کر سودا بیچنا یا ملاوٹ والا مال دینا، قرض دبا لینا یا اس طرح کی اور ذرائع ہیں، یہ باطل طریقے سے مال حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ مال کی نفسی ہی برا نہیں ہے، اس کو حاصل کرنے کا طریقہ برا ہوا تو مال برا ہو۔ کھانا مطلق برا نہیں ہے، لیکن اگر حرام مال ہے تو کھانا بھی اس کا حرام ہے، اور حلال ہے، ذریعہ بھی حلال ہے، چیز بھی حلال ہے، پھر اس کا کمانا بھی حلال ہو گیا، اس کا کھانا بھی حلال ہو گیا۔ اہل ایمان کو مالک نے کہا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم، لا تأکلوا اموالکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے مال ناحق باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ اب آپ اس کے بارے میں سنیں گے تو 4 احادیث کریمہ میں آپ کو سنانا چاہوں گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اور کمال کا ارشاد محبوب پاک کا ہے، مسند احمد کی حدیث نمبر 3672 نمبر حدیث ہے۔ میرے حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ حرام حاصل کرتا ہے اس کو صدقہ کرے تو قبول نہیں، خرچ کرے تو اس میں برکت نہیں، اپنے پیچھے چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا سامان۔
اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی کو مٹا دیتا ہے۔ فرمایا خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا، خبیث کو خبیث نہیں مٹاتا۔ اب اگر غور کرتے تو اس حدیث کے پاس میں یہ 4-5 باتیں قابل غور ہیں۔ پہلی بات کی، جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے تو صدقہ مقبول نہیں۔ حالانکہ حدیث میں صدقہ برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے، صدقے سے بلائیں کرتی ہیں، صدقے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، صدقہ دینے سے مال بڑھتا ہے، صدقہ اللہ کے غضب کو بجھا دیتا ہے، صدقہ کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، صدقہ کرنے سے غرباء کا بھلا ہوتا ہے، مساکین کا بھلا ہوتا ہے۔ لیکن اگر مال حرام سے صدقہ کیا تو قبول نہیں ہے، اور صدقے کی فضیلت لیکن اگر حرام سے دیا، اب بندہ سود کا ٹوٹل کاروبار سود کا کرتا ہے اور بناتا بھی مسجدیں ہیں، تو اس کا مسجد بنانا قبول نہیں ہے۔ ٹوٹل کمائی اگر اس کی حرام کی مدرسہ بنا قبول نہیں ہے، ٹوٹل کمائی اس کی حرام کی ہے تو کوئی نیک کام کرتا اس میں خرچ کرتا ہے قبول نہیں ہے۔ اب مال حرام حاصل کرنے کا پہلا وبال کیا ہوا کہ اگر صدقہ بھی کرتا تو صدقہ قبول نہیں، دوسرا خرچ کرتا تو برکت نہیں۔ اب آپ اور میں اگر اپنے بچپن میں چلے جائیں، جو میری عمر کے لوگ بیٹھے ہیں، تو ایک ہی گھر کا کفیل ہوتا تھا کمانے والا، پورا گھر کھاتا تھا، ایسے ہی نہیں، پورے گھر کا نظام چلتا، بیٹے پلتے بیٹیاں پلتی، گھر میں شادی بیاہ ہوتا، آنا جانا ہوتا، جوتے کپڑا سارا سامان مہیا ہوتا، تو پھر لیکن وہ بھی کمانے والا چاہتا تھا کہ حلال ہی کمانا ہے، اور حلال میں اللہ نے برکت اتنی رکھی ہے کہ پورے گھر کا نظام چلتا۔ میں نہیں کہتا کہ ٹوٹل لوگ حرام کما رہے ہیں، بات سے یہ میرا قطعی ذہن نہیں ہے، لیکن آج ساری کمارے پورا فکر نہیں ہو رہا، مارا ماری ہے، پورا فکر نہیں ہو رہا، اور غور کرنے کا مقام ہے کہ کہیں حرام کی دخل اندازی کرے، جو کاروبار کر رہے ہیں اس میں ایسا سلسلہ تو نہیں ہے کہ جو حرام میں شامل ہو رہا ہو، ڈیوٹی کر رہے ہیں تو کیا اس میں حرام مکسنگ تو نہیں ہو رہی، ڈیوٹی پوری دے رہے۔ اب حدیث سے بعد میں دوسری بات ہے کہ خرچ کرتا تو مال حرام حاصل کر کے خرچ کرتا تو برکت نہیں ہے۔ اب برکت نہیں ہے تو جتنا مرضی کما دو، برکت ہو ہی نہیں سکتی اگر وہ حرام ہو۔ تیسری بات فرمائی گئی ہے کہ اگر پیچھے چھوڑ کر کے مرتا ہے تو جہنم میں لے جانے کا سبب ہے۔ مال کمایا، پراپرٹی بنائی، مکان بنایا، بڑا مکان بنایا، ڈبل سٹوری بنایا، ٹرپل سٹوری بنایا، ساتھ والا مکان بھی خرید لیا، دائیں والا بھی خرید لیا، بائیں والا بھی خرید لیا، کوئی علاقے میں بھی چلے گئے، بڑی کوٹھی بنا لی، بنگلہ بنا لیا، بینک بیلنس بہت زیادہ بنا لیا، لیکن مر گئے، حرام چھوڑ کر کے مر گئے، تو بقول رسول اللہ جہنم میں لے جانے کا سبب پھر فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا۔ اب آپ کو کپڑا ناپاک ہو گیا تو ناپاکی سے کوئی کپڑا صاف ہوگا، پاک پانی لے کر کے صاف کیا جائے گا۔ برائی سے برائی کو اللہ نہیں مٹاتا، ہاں نیکی کرنے سے برائی مٹ جاتی ہے، نیکی کرنے سے برائی مٹ جاتی ہے، اور خبیث سے خبیث کو مالک نہیں مٹاتا۔ اب اگلے سے بات سنیے گا ذرا، میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کنز العمال کی حدیث ہے، حدیث نمبر 9257 ہے، میرے حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس جسم پر جنت کو حرام کر دیا ہے جو حرام غذا سے پلا بڑا ہو۔ اب حرام کھانے سے جسم بڑا پلا، حرام پینے سے بڑا پلا،
جہنم اس پر واجب، جہنم لازم، جنت حرام، کیونکہ غذا حرام۔ تو پتہ چلا اسلام میں حلال و حرام کا جو کنسیپٹ ہے یہ بڑا اہم ہے۔ کمانا بھی حلال ہے، کھانا بھی حلال ہے، پہننا بھی حلال ہے، اوڑھنا بھی حلال ہے، پینا بھی حلال ہے، چیز بھی حلال ہو اور اس کا کھانا پینا بھی حلال ہو اور حلال ہی ذریعے سے حاصل کی گئی ہو، ورنہ جو جسم حرام غذا سے پلا بڑا ہوتا ہے وہ جہنم ہی کا زیادہ حقدار ہے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے مجمع کوثر میں، حدیث نمبر 6495 نمبر حدیث کا ہے۔ میرے حضور سراپا نور فرماتے ہیں، ایسا اپنے صحابی کو فرمایا، ایسا اپنی غذا کو پاک کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے، جو دعا کرو گے اللہ قبول فرمائے۔ مطلب کیا؟ غذا کو پاک کرو۔ آج ہم بڑی بڑی باتیں کرنے میں لگے ہوئے، بڑے بڑے فلسفے بیان کرنے میں لگے، زمین و آسمان کے کلابے ملانے میں لگے ہوئے۔ اگر تھوڑی سی سچائی یہ بیان کر دی جائے، غذا کو کھا رہے ہو حلال ہے، پہن رہے ہو حلال ہے، استعمال کر رہے ہو حلال ہے، گھر والوں کو دے رہے ہو حلال ہے، تنخواہ لے رہے ہو حلال ہے، حاصل کر رہے ہو حلال ہے۔ اب صحابہ کی غذا پاک نہیں ہوگی تو اور کس کی پاک ہوگی؟ اب حضور اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں ساتھ اپنی غذا پاک کرو، مستجاب الدعوات ہو جاتے ہیں۔ آج دعائیں مانگی جا رہی ہیں، امام بھی دعائیں مانگ رہے ہیں، خطبہ بھی دعائیں مانگ رہے ہیں، علماء بھی دعائیں مانگ رہے ہیں، پیران اعظام بھی دعائیں مانگ رہے ہیں، مشائخ بھی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ دعا مانگی جا رہی ہے، اجتماعی دعائیں بھی ہو رہی ہیں، انفرادی دعائیں بھی ہو رہی ہیں، غزہ فلسطین کے بارے میں مظاہرے بھی ہو رہے ہیں، ریلیاں بھی چل رہی ہیں، ان کی مذمتیں بھی بیان ہو رہی ہیں، قراردادیں بھی پیش کی جا رہی ہیں، احتجاج بھی ریکارڈ کروائے جا رہے ہیں، اور یہ حدود سے ہمارا دامن چھٹنے نہیں پا رہا۔ فلسطین کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے، غزہ کھنڈرات کا منظر پیش کر رہا ہے، مسلمان ان کے آنسو رو رہے ہیں، دعا کی بھرمار ہے، لیکن دعا قبولیت کے مقام پر نہیں پہنچ رہی۔ وجہ کچھ تو ہے، کچھ تو ہے، اور یقیناً ہے، اور یقیناً ہے۔ ایسا اپنی غذا کو پاک کرو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ، یعنی جو دعا کرو گے قبول ہو جائے گی۔ تو دعا کی قبولیت کے لیے غذا کا پاک ہونا ضروری ہے، رزق کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے، لقمے کا پاکیزہ ہونا ضروری ہے۔ پھر اگلی بات حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، جس کے پیٹ میں ایک حرام کا لقمہ چلا جائے 40 دن تک اس کا عمل قبول نہیں ہوتا، 40 دنوں تک اس کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ ایک لقمے کی نحوست یہ پڑتی ہے، ایک لقمے کی۔ آج تو جناب خاص کیا عام کیا، ہر بندہ چاہتا ہے مال 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 مال، گورا ہو، کالا ہو، پیلا ہو، نیلا ہو، حرام ہو، حلال ہو، جائز ہو، نجائز ہو، آئے مال آئے مال آئے مال آئے مال۔ فرمایا 40 دنوں تک اس کا نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا اور اس بندے کا گوشت حرام سے پلا بڑا ہو اس کے لیے آپ زیادہ بہتر ہے۔ اب آپ نے غور کرنا اور میں نے غور کرنا کہ غذا پاکیزہ ہے کہ نہیں ہے۔ اچھا غذا پاکیزہ ہے لیکن اس کو حاصل بھی پاکیزہ طریقے سے کیا گیا، جس کے حالات کر کے ہاتھ سے کیا گیا، مرحبا، خوشامدید، بہت اچھا ہے، بہت اچھا ہے۔ تو اہل ایمان سے کہا گیا یا اللہ نے آمنو، اے ایمان والے، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ۔ میرے کریم آقا رحیم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اس حدیث پاک کو بھی محدثین نے بیان کیا اور اس حدیث پاک کو کمال کرتے امام مسلم نے اپنی صحیح مسلم کے اندر 1015 نمبر حدیث کو بیان کیا۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے ہیں، کیا حسین انداز ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں
کہ ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بعد پرا گندا، یعنی اس کے بالوں میں خاص اٹی ہوئی ہے، بال گرد و غبار کی وجہ سے پرا گندا ہے اور بدن اس کا گرد آلود ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ لمبا سفر کر کے گیا، لمبا سفر کر کے گیا، کہاں گیا؟ جہاں بھی گیا، لمبا سفر کر کے گیا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ اپنے ہاتھ اٹھا کر کے آسمان کی طرف کرتا ہے اور پکارتا ہے، یا رب یا رب یا رب۔ حالت حضور فرماتے ہیں اس کا کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، غذا حرام، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ کس طرح اس کی دعا قبول ہو؟ کھانا حرام، پینا حرام، لباس حرام، غذا حرام۔ دعا کی قبولیت کے لیے شرط یہ ہے کہ غذا کا پاک ضروری ہے۔ چار حدیثیں میں نے آپ کو سنائی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کے مال نہ حق نہ کھاؤ، حق کے ساتھ کھاؤ۔ اب حق کے ساتھ کھانے کا طریقہ قرآن نے بتایا ہے، فرمایا الا ان تکون تجارۃ، اللہ الا ان تکون تجارۃ، اللہ اکبر، تجارت کر کے کھاؤ، الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم۔ ہاں تم نے کھانا تو ہے، کھائے بغیر گزارا نہیں، کھانا ہے، کھانا پڑے گا، لیکن باہمی تجارت آپس کی رضامندی سے جو سودا طے ہو جائے، کھاؤ، ضرور کھاؤ۔ جو تمہارے آپس میں تجارت کے معاملات طے ہو جائے تو وہ کھاؤ، تمہارے لیے پاکیزہ ہے، چیز بیچو، لو، کھاؤ، کوئی منع نہیں۔ کاروبار کر رہے ہو، دکان چلا رہے ہو، گودام چلا رہے ہو، مارکیٹ چلا رہے ہو، کارخانہ چلا رہے ہو، بزنس کر رہے ہو، اس کے حلال کما رہے ہو، اس کے حلال کھا رہے ہو، مالک کائنات تجارت کرو، پاکیزہ مال میں تجارت کرو۔ اور پاکیزہ مال کمانے والوں کی تعریف میرے حضور نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے۔ اس ضمن میں بھی آپ کو میں چند حدیثیں سنانا چاہتا ہوں۔ میرے حضور نبی کریم علیہ السلام نے پاکیزہ کمائی کرنے والوں کی تعریف بیان کی ہے، پاکیزہ کمائی بیان کھانے والوں کی تعریف حضور نے خود بیان کی ہے اور کمال کی بیان کی ہے۔ میرے حضور سراپا نور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، کیا حسین انداز ہے میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیان کرنے کا۔ میرے حضور سراپا نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ ہے تاجر، مسجد کا ہو، امام بھی نہ ہو، خطیب بھی نہ ہو، متولی بھی نہ ہو، نمازی بھی نہ ہو، مسجد کا نماز پڑھتا ہو، تہجد گزار بھی اگر کہ وہ نہ ہو، لیکن تجارت کرنے میں سچا ہو، امانت دار ہو، قیامت کے دن جہاں نبیوں کو اٹھایا جائے گا، صدیقوں کو اٹھایا جائے گا، شہیدوں کو اٹھایا جائے گا، نہ یہ نبی، نہ یہ صدیقین میں سے، نہ یہ شہداء میں سے تجارت کرتا ہے، امانت داری کے ساتھ، سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے، تو اللہ پاک نے اسے انعام دیا کہ جب نبی اٹھیں گے، صدیق اٹھیں گے، شہید اٹھیں گے، اور سچے تاجر تو بھی ان میں شامل ہو جا، تو تجارت کرنے میں سچا۔ آواز اونچی نکالیں گے جناب۔ تجارت کی فضیلت بیان کی حضور نے۔ تجارت، آج بعض لوگوں سے پوچھو آپ کے بیٹے کیا کرتے ہیں آج کل کا؟ آن لائن کام کرتے ہیں۔ آن لائن میں کرتے کیا ہیں؟ آن لائن میں کرتے کیا ہیں؟ آن لائن جو بزنس کرتے ہیں وہ کس طرح کرتے ہیں؟ کیا دارالفتا اہل سنت والوں سے کوئی مشورہ کیا؟ کیا کسی مفتی اسلام سے کوئی مشورہ کیا کہ جو آن لائن کام تم کر رہے ہو، آن لائن خرید و فروخت جو تم کر رہے ہو، آن لائن جو تم مال حاصل کر رہے ہو، آن لائن جو تم بیچ رہے ہو، آن لائن کے جو تمہارے کانٹیکٹ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، کیا اس میں حرام کی مکس تو نہیں ہے؟
कहीं ऑनलाइन किसी को माल लूटते तो नहीं हो, वसत तो नहीं करते हो, लेकर के अपने अकाउंट बंद तो नहीं कर देते हो। जो भी कर रहे हो, इतराज मेरा ये नहीं है कि ना करो, लेकिन उसको चेक तो करवा लो कि हराम है कि हलाल है। यहाँ दारुल इफ्ताह जगह जगह हमारे खुले हुए हैं और लैन दारुल इफ्ताह सुन्नत रहनुमाई करने में मौजूद है। और लैन ये जनाबे वाला आप सवाल भेज सकते हैं दारुल इफ्ताह सुन्नत पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ शहरों के अंदर। आपके मुल्तान शरीफ में दारुल इफ्ताह सुन्नत अंसारी चौक पे भी बना हुआ है। सुबह 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक आपको फ्री में मसाइल बताए जाते हैं। आप आइए, अगर आप जा नहीं सकते आप ऑनलाइन में जनाबे वाला अपना जो भी आपका मसला हो वो सेंड कीजिए, व्हाट्सएप के जरिए सेंड कर दीजिए, ईमेल के जरिए सेंड कर दीजिए, चेक तो करवा लीजिए कि है कि नहीं है। हाँ तिजारत कर रहे हो, सच्चे हो, पाकीज़ा हो, तो हुजूर फरमाते हैं अंबिया सिद्दीकीन शोहदा के साथ सच्चा ताजिर उठाया जाएगा। पता चला समाना भी जायज़ है, हलाल समाना, और इसके साथ साथ क़यामत के दिन हौसला अफजाई भी की जा रही है। क्या बात है जनाब। आइए अगली हदीस से पास आपको सुनाता हूँ। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम, ये जो मैंने हदीस आपको पहले सुनाई है, अल्लाह अकबर, तिरमिज़ी के अंदर इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी अलैहिर्रहमा ने हदीस का नंबर यहाँ है 1212। अब जो हदीस सुना रहा हूँ आपको मैं, इमाम मुस्लिम अलैहिर्रहमा ने तफसीर दुर्र मंसूर ने इस हदीस को इसी सूरह मुबारका की 29वीं आयत के साथ लिखा है। क्या बात है। 7 बातें बयान की गई हैं। जो बंदा चाहता है कि मैं काम करता हूँ, मेरे काम में बरकत नहीं होती, मैं दुकान खोलता हूँ, दुकान में बरकत नहीं होती, मैं दुकान पे माल रखता हूँ, माल में बरकत नहीं होती, मैं मार्केट में अच्छे पॉइंट पर बैठा हूँ, पहले वाले की दुकान चलती थी, मेरी दुकान नहीं चलती, उसके लिए 7 बातें हदीस की काबिल गौर है। 7 बातों पे वो तवज्जो कर ले, उसका कारोबार चलना नहीं दौड़ना शुरू हो जाएगा। अल्लाहु अकबर। कारोबार में बरकत हो जाएगी। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने तारीफ बयान की है ऐसे ताजिर की। करीम आका फरमाते हैं सच्चा पाकीज़ा कमाई उन ताजिरों की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैहिस्सलाम, पाकीज़ा कमाई उन ताजिरों की जो गुफ्तगू करते वक्त झूठ ना बोले, और जब वादा करें तो वादा खिलाफी ना करें, जब उनके पास अमानत रखी जाए तो खयानत ना करें, और जब कोई चीज खरीदें उसकी बुराई बयान ना करें, जब कोई चीज बेचे उसकी तारीफ ना बयान करें, और जब उनका किसी पर आता हो तो लेने में आसानी पैदा करें, जब किसी को देना हो तो जल्दी उसको दे दे। ये 7 बातें हदीस पाक में बयान की गई है एक ताजिर की पाकीज़ा कमाई के लिए। जो बंदा चाहता है मेरा कारोबार चल जाए, इन चीजों पे अमल करना शुरू कर दे। बातचीत करने में झूठ बोलने को तर्क कर दे। झूठ के बगैर कहते सौदा बिकता नहीं। मैंने कहा खाम ख्याली है, सौदा तो सच बोलकर ही बिकता है, लेकिन बेचने वाला सच्चा अमानतदार ताजिर हो, पाकीज़ा कमाई करना चाहता हो, ये ना हो कि वो बोले जनाब अल्लाह की कसम खाकर कहे मैंने इतने ही का खरीदा है, इतने ही का आपको दे रहा हूँ। भाई इतने का खरीदा है तो इतने का दे रहा है तो तुझे बचेगा कहाँ से? मुलाजिमीन की तनख्वाहें कहाँ से निकलेगी? बिजली का बिल कहाँ से निकलेगा? दुकान का किराया कहाँ से निकलेगा? और ये झूठ बोल करके इब्तिदाई रोजी को हराम कर लेता है। तो फरमाया गुफ्तगू के दौरान झूठ नहीं बोलना। नंबर 2, जब वादा करना है तो वादा खिलाफी नहीं करनी, सच्चा वादा करना है, पक्का वादा करना है, फिर वादे पे डट जाना है। देने में लेने में वादा खिलाफी करीब नहीं आने देती। जब अमानत रखी जाए तो उसने खयानत कोई नहीं करनी। ये मेरा चीज रख लो तो भाई वो रख ली है, वो ही रखी है, जब वो आए उसे मिन्नो अनहु दे दिया जाए तो ये खयानत नहीं। जब जनाबे वाला माल बेचे तो बेचा तारीफ, ये माल बहुत बढ़िया है, हालांकि उसमें नुक्स होता है, नुक्स गाप को दिखाया नहीं जाता, छुपाया जाता है, और वो माल की तारीफें कर करके जीवन के लोग सचने खा करके बुरे माल को अच्छा माल बना करके बेचते हैं। तो यहाँ उसकी मजम्मत बयान की गई है। और जब खरीदो फरोख्त करते तो अच्छा माल देखिए निकालते हैं, माल अच्छा होता है, कहते हैं ये बुराई है, ये बुराई है, ये बुराई है। इस हदीस के पास में वो मना किया गया है। फिर फरमाया जब किसी को लेना देना होता है, देना होता है तो साथ में डोल करते हैं, लेना होता है तो सख्ती करते हैं। कहा ना देना हो तो जल्दी दे दें, लेना हो तो आसानी पैदा करें।
اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے اصولوں کو بیان کیا، اور پھر حضور سراپا نور علیہ السلام نے ایک واقعہ ایسا سنایا جس کو امام ابو عیسیٰ ترمذی علیہ رحمہ نے 1214 نمبر حدیث میں لکھا ہے۔ بڑا حسین واقعہ حضور نے بیان کیا، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ سرور کائنات شاہ موجودات علیہ السلام نے یہ بیان کیا معافی کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک جو ابھی پڑھنے جا رہا ہوں مسند احمد میں ہے، اور اس حدیث کو حضور نے یوں بیان کیا، کمال انداز سنایا، فرمایا تم میں سے پہلے لوگوں کے پاس ایک بندہ تھا، اس بندے کے پاس روح نکالنے والا فرشتہ آ گیا، آ کر کے کہنے لگا میں نے تیری روح نکالنی ہے۔ اس نے کہا جی نکالی ہے، ضرور نکالی ہے، جو جان آئی ہے اس نے جانا تو ہے، نکالی جان نکالی۔ اس فرشتے نے کہا بتاؤ کہ تو نے دنیا میں کوئی نیکی کی ہے؟ اس بندہ خدا نے کہا مجھے یاد نہیں پڑتا میں نے کوئی نیکی کی ہے، یاد نہیں۔ فرشتہ اس کو مہلت دیتا ہے تو یاد کر کوئی نیکی کی ہے۔ اس نے دماغ پہ زور دے کر کے غور کیا، اسے یاد آیا ایک نیکی کی ہے۔ وہ فرشتے سے کہنے لگا مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک نیکی میں نے کی ہے، آپ کو یاد دلانے سے مجھے یاد آ گیا ایک نیکی میں نے کی ہے جو مجھے نیکی لگتی ہے۔ کہا کیا نیکی ہے؟ وہ کہنے لگا میں تاجر تھا، اور میرے تاجر تجارت کے دوران میرا اصول تھا کہ جب میرا کسی پر کوئی آتا ہوتا پیسہ، میں نے کسی سے لینا ہوتا تو میں اس کے ساتھ مہلت دے کر کے نرمی کا برتاؤ کرتا، آ جائے گا، اور وہ بندہ امیر ہوتا ہو تو میں کہتا آ جائے گا، امیر کو میں مہلت دیتا، اور جب غریب سے میں نے لینا ہوتا اور میرے سامنے آتا، یہ مفہوم پڑھ رہا ہوں، جب میرے سامنے آتا راستہ بدلنا چاہتا میں اس کو بلا کر کہتا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں نے تیرا دینا ہے، تیرے سامنے آتے ہوئے میری شرم آتی ہے تو میں راستہ بدل کے جانے لگا ہوں۔ کہا میں اس کو بلا کر کے کہتا جو میں نے تجھ سے لینا ہے اللہ کی رضا کے لیے معاف کرو۔ آواز کم ہو گئی ہے نا؟ آپ آواز کم ہو گئی ہے نا؟ ہم تو امیروں کو مہلت دیتے ہیں، غریبوں کا جبرے سینے بات پکڑتے ہیں، گلا دباتے ہیں، اس کی بائک چھین لیتے ہیں، اس کی سواری چھین لیتے ہیں، پیسے دے دینا، لے جانا۔ یہ بندہ خدا کہتا ہے امیروں کو مہلت دیتا، غریبوں کو معاف کر دیتا۔ مالک کائنات فرشتوں سے فرماتا ہے فرشتوں جی مولا کہ یہ میرے بندوں سے درگزر کرتا تھا، تم بھی درگزر کرو۔ اللہ اکبر۔ اب یہ شامان انداز تاجر، اب یہ کسی کا غصب کرنے والا نہیں ہے بلکہ غریبوں کو معاف کرنے والا ہے، تو اس کو مالک کائنات نے یہ عزت عطا کی ہے۔ تو عزیزوں دوستوں غور کرتے چلے جائیں۔ یہ میں نے آپ کو سورہ النساء کی آیت نمبر 29 کی 2 باتیں بتائی ہیں۔ تیسری بات ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو ناحق قتل نہ کرو۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ناجائز کسی کو قتل کیا تو نتیجہ تمہیں بھی سزائے موت ہو، تو یہ قتل کرنا خود کو ہلاکت میں ڈالتا ہے۔ خودکشی کرنا حرام ہے، جہنم میں لے جانے والا سامان۔ آج نوجوان ملازمت نہیں لگتی تو خودکشی کر لیتے ہیں، پسند کی شادی نہیں ہوتی تو خودکشی کر لیتے ہیں، ذرا کی بات پر گھر والوں کو دھمکی دیتے ہیں، میں مر جاؤں گا، گولی مار لوں گا، خودکشی کر لوں گا۔ کوئی پنکھے کے ساتھ لٹک جاتا ہے، کوئی ٹرین کے نیچے آ جاتا ہے، کوئی زہر والی گولیاں کھا لیتا ہے، کوئی تیزاب پی لیتا ہے، کوئی بلیچنگ پی لیتا ہے، طرح سے کوئی جناب والا پہاڑ سے گرا لیتا ہے۔ حدیث کے مضامین کے مطابق جس نے زہر کھا کر کے اپنے آپ کو خودکشی میں ہلاک کیا تو وہ قیامت تک اس عالم میں زہر کھاتا رہے گا۔ جس نے لوہے کے اولاد سے اپنے آپ کو زخمی کر کے مارا وہ لوہے کے اولاد کو قیامت تک اسی طرح اپنے آپ کو مارتا رہے گا، نوچتا رہے گا۔ اور جس نے پہاڑ کی چوٹی سے اپنے آپ کو گرایا تو وہ اسی سزا میں قیامت تک مبتلا رہے گا، اور مالک کائنات اس کو یہ سزا دیتا رہے گا۔ بندے کہتے ہیں ہماری جان چھوٹ گئی، یہ چھوٹی نہیں اور پھنس گئی، اس جہاں کے علاوہ جہاں اور بھی ہیں، تو یہاں سے جان تو چھوٹی نہیں، یہ بھی مبتلا عذاب ہوا قبر میں بھی، پھر حشر میں بھی۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ،
बाहम आपस में जनाबे वाला न हम एक दूसरे को कत्ल भी नहीं करना, अपने आप को हलाकत में भी नहीं डालना। रहा दौरे हाजिर के अंदर जो यहूदी ये सारी अल-कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा मिल करके एक मिल्लत होकर के मुसलमानों के फलस्तीन पर हमला आवर है, गजा को खंडरात में तब्दील कर दिया, फलस्तीन पे जनाबे वाला ईंट से ईंट बजा करके रख दी। कहाँ गई वो आलमी बिरादरी, कहाँ गया वो आलमी सतह का इत्तेहाद, कहाँ गई वो अक़वाम मुत्तहिदा, कहाँ गए वो इंसानी हुकूक, किधर चले गए वो इंसानी हुकूक के लंबरदार कि जिनको छोटे बच्चे भी नजर ना आए, जिनको औरतें भी नजर ना आई, जिनको मर्द भी नजर ना आए, जिनको मस्जिदें भी नजर ना आई, अस्पताल भी नजर ना आए, पुल भी नजर ना आए, दवाखाने भी नजर ना आए, जवाब की आप तो रफ्त भी जनाबे वाला मजबूरन बंद कर दी गई। वो आज चीख चीख करके पुकार पुकार करके किसी के आगे इल्तिजाएं कर रहे हैं, अपने मालिक कायनात के आगे दुआएं कर रहे हैं, है कोई हमें बचाने वाला, है कोई हमारे साथ खड़े होने वाला। आप जानते हैं, हम जानते हैं, इस वक्त में अवाम कर क्या सकती है। अवाम के ऊपर जो हाकिम है, हाकिमों पर 56-57 ममालिक पर जो हुक्मरान काबिल हैं, उन पर मुफ्तियान इस्लाम ने कहा जिहाद फर्ज है। वो अपनी अक़वाम को, अपनी अफ़वाज को उतारे फलस्तीन के अंदर हिकमत अमली के साथ, और आवाम से जो काम लेना चाहे वो हमें लाए अमल में। अगर आप बुरा महसूस ना करें तो क्या ख्याल है, जिन लोगों को हमने वोटें दी हैं, जिन लोगों को हम आगे लेकर के आए हैं, जिनको हमने MPA बनाया, MNA बनाया, जिनको हमने वजीर आला वजीर आज़म बनाया, जिनको सदर मुमलकत मुंतखब किया है, उनके नुमाइंदगान उनसे मुतालबा नहीं कर सकते, उनसे मुतालबे का ये मुतालबे में शिद्दत इख्तियार नहीं कर सकते। उन MPA के पास जाकर, उन MNA के पास जाकर, उन वजीरों के पास जाकर के इत्तिहाद कायम करके लाए अमल असम्बली में पेश नहीं किया जा सकता। क्या हमारी सूबाई असम्बली हो, कौमी असम्बली हो, ये हम बोल ही सकते हैं ना, हमारे पास तो ज़बान है, बोल ही सकते हैं। तो क्या ख्याल है, जिनकी रसाई है उनका बोलना मुफीद है, उनका इंतजाम करना मुफीद है, उनकी रैली निकालना मुफीद है, उनका आवाज बुलंद करना मुफीद है, उनकी आवाज सुनी जाती है, उनकी आवाज को आगे प्रोटोकॉल भी दिया जाता है, तो फिर उन लोगों को बोलना चाहिए, उन लोगों को मजलूमों के हक में जरूर ज़बान खोलनी चाहिए। और आप और मैं जिस सतह पर हैं, जो आप और मैं कर सकते हैं वो आप और मैं वो भी करना चाहिए। यहूद हुदूद की अशिया का बाइकाट, इसको भी अपने मामूलात में शामिल कर लें। उनकी तरक्की के जो जराए हैं, उनमें जो चीज़ें मानी होती हैं उनको भी ज़रूर आप अपनाएं। आप अपनी उंगलियां इस्तेमाल कर सकते हैं, नेट पे अपनी उंगलियां इस्तेमाल करें, ज़बान इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़बान इस्तेमाल करें। कोई सलाहियत अल्लाह ने आपको दे रखी है, वो सलाहियत मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करें। अर्शों का मालिक हमसे राजी होगा। मालिक कायनात हमारी आपकी हतमी बख्शिश फरमाए और हमें सही बयान करने की तौफीक से माला माल करे।